میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست کا قصہ جسے اپنے ہی دوست کی بیوی سے عشق ہو گیا تھا۔ معاشرے کے ہر اس مرد کے لیے جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر ذرائع معاش کے لیے سال ہا سال اپنے شہر سے دور اپنی بیوی کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یا ماں کے کہنے پر بہنوں کی خاطر بیوی کا حق مار دیتے ہیں، ذمہ دار کون؟ ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں تھا، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالہ بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت بھی کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے بولا، انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھر لیں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگاؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خورے کہیں کے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چچا، کھانا میں اپنے پیسوں سے منگاؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں حسب معمول اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکا سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا آدمی تھا۔ اس کا نام نوفل تھا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ ارے نوفل، اس وقت تم؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی ملی ہے، 1-2 دن میں گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جا رہا ہوں اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بہت خوش تھا، اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونا میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ارے نوفل، یہ کیا حال ہے؟ تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب جا کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، جیسے آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کنارے موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، حتیٰ کہ دھمکی دی کہ اگر نہیں بتایا تو میں ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھیں مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو جیسے کچھ نہیں رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزری، پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا، ٹھیک ہے، جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا اور ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، کیا ہوا نوفل، خیر تو ہے؟ وہ بولا، مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ کہہ کر وہ پھر رو پڑا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلطی کی، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی۔ میں نے غلط کیا، آپ جانتے ہیں، میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی تھی کہ تم واپس آ جاؤ، روٹی سوکھی ہی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنے گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ نوفل نے بتایا، میرا بچپن کا دوست تھا ارشد،
ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا تو میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا، تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی ذرا جا کر یہ کام کر دے۔ یوں وہ اکثر میرے گھر جانے لگا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ جب بھی میں واپسی کا ارادہ کرتا، امی بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی تھی۔ میں جب اس بار آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو برباد ہو گیا مصطفیٰ بھائی، میں نے حوصلہ دیا، پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، میں گھر گیا تو پہلے ہی دن محسوس ہوا کہ بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اسے صرف فون یا اسکائپ پر بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزرا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا، میں تمہیں کہتی رہی کہ آ جاؤ، مگر تم پیسے کمانے کے لیے میری بات نہیں مانی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا، اس نے ہر فرمائش پوری کی۔ تم نے کبھی نہیں سمجھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج تمہارا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر کا فرد بن چکا ہے۔ میں نے پوچھا، تو کیا مطلب میری کوئی حیثیت نہیں رہی؟ بیوی نے کہا، اس میں میرا قصور نہیں کہ تم شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہو۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں چیخ کر بولا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ میرے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد بولا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو خود اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی تو گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑا مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے گجرے سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا کہ تمہاری مما اچھی لگ رہی ہیں۔ یوں سن کر گڑیا کی مما بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا کیا اور ہماری سوچوں میں یکسانیت بڑھتی گئی۔ نوفل، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو خوبصورت موڑ دے کر خیر بات کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی نہ، تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑے بن کر مجھ پر برس رہی تھیں۔ نوفل بولا، مصطفیٰ بھائی، نہایت تلخ رہا یہ سفر۔ میری زندگی کی ساتھی کسی اور کے ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میری ماں اور بہنیں، جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزارے، جن کی خاطر میرا گھر برباد ہو گیا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگائے، مگر میں جانتا تھا قصور میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے، مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی، اب مزید انتظار نہ کرے اور دوسرے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ سڑک پر رات کی 2 بجے سنسنی تھی۔ گزرتی گاڑیاں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہگار تھی، یا ماں اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔